اور آج کا دن اس کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آج پوری دنیا میں بڑی 11ویں شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالہ سے منائی جا رہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے، آپ کا بچپن دیکھو، جوانی دیکھو، علم دیکھو، عمل دیکھو، نسبت دیکھو، نسب دیکھو، سیرت دیکھو، صورت دیکھو، تو حضور غوث اعظم اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتنی نگاہ کرم ہے کہ حضور غوث اعظم کو سارے ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ آپ کے والد گرامی بیان فرماتے ہیں کہ جس رات حضور محبوب سبحانی جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہونی تھی، کہتے میں سویا ہوں، میری قسمت کا ستارہ جاگ گیا، مجھے خواب کے اندر امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ جس بیٹے کی آمد پر باپ کو نبیوں کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، ذرا غور کرو رب نے اس بیٹے کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے میں سویا ہوں، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء فرماتے تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جو بیٹا آ رہا ہے رب ذوالجلال نے اس بیٹے کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں بلکہ اور بھی انبیاء اور اولیاء کرام کی مجھے زیارتیں ہوئی، اور میں نے جب ان کی زیارت کی تو انہوں نے مجھے یہ بشارتیں دی تو بڑا خوش قسمت ہے، تمہارے گھر جو بیٹا آ رہا ہے ایک دن آئے گا رب ذوالجلال اس کو سارے ولیوں کی سرداری عطا فرما دے گا۔ جس بیٹے کی آمد پر اتنی بشارتیں دی جا رہی ہیں، ایک وقت آیا کہ رب ذوالجلال نے محبوب سبحانی کو سارے ولیوں کی سرداری عطا فرما دی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن دیکھو، آپ بچپن سے ہی آپ کی تبلیغ کا انداز دیکھو کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر علم سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تبلیغ کی کہ آپ کا بچپن ہے، اور آپ بچپن سے ہی آپ نے ماہ رمضان المبارک کا اتنا ادب کیا کہ ماہ رمضان میں آپ دن کو دودھ بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ ابھی بلوغت نہیں، بچپن ہے، اور بچپن کے زمانہ میں دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، اس وجہ سے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان ہے اور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میں اپنے نانا کے امتیوں کو ماہ رمضان کے ادب کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اتفاق سے ایسا ہوا کہ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی، سیدوں کے گھر میں ایک ایسا لال ہے کہ ماہ رمضان کا اتنا ادب کرتا ہے، رمضان شریف میں وہ دن کو دودھ نہیں پیتا۔ اپنے نام کے ساتھ صرف سید لکھ دینا بڑا آسان ہے، پر سید والا کردار
اپنا کر ثابت کر کے دکھانا، یہ اعزاز رب نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اب غوث اعظم نے بچپن سے دودھ نہیں پیا۔ ماہ رمضان المبارک میں دن کو ایسا ہوا کہ موسم خراب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صبح رمضان المبارک ہے یا نہیں، چاند نظر نہ آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک مشورہ دیتے ہیں، صبح کے وقت غوث اعظم کے گھر میں جانا، اگر انہوں نے دودھ پی لیا تو سمجھنا رمضان شروع نہیں ہوا، اگر انہوں نے دودھ نہ پیا تو پھر رمضان المبارک کی ایک تاریخ ہوگی، کیونکہ غوث اعظم بچپن سے ہی رمضان کا ادب کرنے والے ہیں۔ اب جب آپ کے گھر میں آئے، پتہ کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا، کہا لوگوں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ سید کا علم تو علم، سید کا عمل ہمیں بتا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے؟ میں بات کا صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، آپ نے متعدد مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تلاش میں نکلے، جب دیکھا کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے، وہ لوگوں کے سامان کو لوٹ رہے ہیں، غوث اعظم کے پاس آئے، پوچھا بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا، اگر ہوتی تو بتاتے نا، اور اگر بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے، جا کر اپنے سردار کو کہنے لگے وہ بچہ ہے اور کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری والدہ نے میرے کرتے میں مجھے سلائی کر کے دی ہیں۔ اب جب وہ سالار تھا، سردار تھا، کہنے لگا بچے کو جا کر میرے پاس بلا کے لاؤ، میں دیکھوں جھوٹ بول رہا ہے یا وہ ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ اب وہ ڈاکو واپس آتے ہیں محبوب سبحانی کے پاس، کہا ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ محبوب سبحانی جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں غوث اعظم کو ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا؟ میں نے کہا جن کا پیار اللہ سے ہو جاتا ہے انہیں دنیا والوں کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت جس کے سینے میں آ جاتی ہے پھر اسے لوگوں کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے بندوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر بولتا ہے۔ اب جب ان کا سردار تھا، اس نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ آپ نے دکھائی۔ وہ جو سالار تھا، سردار تھا، حیران ہو کر کہنے لگا بچے تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم نے سچ بولا ہے؟ اگر تم جھوٹ بولتے تو بچ جاتے۔ آپ نے فرمایا جب گھر سے نکلا تھا میری ماں نے میری یہ تربیت فرمائی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضور غوث اعظم کی یہ تعلیم تھی، آپ کی یہ تربیت تھی، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ تبلیغ تھی۔ آپ کی تبلیغ کا بھی آغاز ہو چکا تھا، ادھر تعلیم کا بھی آغاز ہونے والا ہے، ادھر تربیت کے بعد آپ کی تبلیغ کا انداز ہو چکا ہے۔ ایسی تبلیغ کی اپنے عمل سے بولے، کہا میں نے تو سچ بولا ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت ماں نے یہ تربیت کی تھی بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اب وہ جو ڈاکو کا سردار تھا اور اس کے ساتھ جو اس کے حمایتی تھے سارے حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کے حکم کا اتنا پابند ہے، ہم نے اپنی زندگیاں اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی ہیں۔ وہ سردار کہنے لگا آج میں اس بات کا عہد کرتا ہوں
اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آج سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں بسر کروں گا۔ باقی ڈاکو کہنے لگے کہ جناب جب برائی تھی آپ ہمارے سردار تھے اور ہم آپ کے ساتھ برائی کرتے تھے، اب آپ نیک متقی پرہیزگار بن رہے ہو، اگر آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ یہ انداز ہے میرے غوث اعظم کا کہ آپ کا عمل ایسا عمل ہے، آپ کی تربیت ایسی تربیت ہے، آپ کی تبلیغ ایسی تبلیغ ہے کہ ایک کی زندگی کا ستارہ نہیں بدلا، کئی لوگوں نے آپ کے عمل سے متاثر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سچے دل کے ساتھ رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا عزم کر لیا۔ حضور محبوب سبحانی آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، آپ واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے ہیں، قسمت کا ستارہ جاگ رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے۔ سید کا کیا کمال ہے، آخر پھر کمال کیوں نہ ہو، غوث اعظم حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ آپ جب سوئے امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا واعظ کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی اور یہ فصحائے عرب کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو، غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اب اگر کسی کو میرے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک ایک مرتبہ مل جائے، میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، میرے نبی کا فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ پر قربان جو غوث اعظم کی قسمت پر، غوث اعظم کو میرے نبی نے ایک دفعہ نہیں 7 مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ فرماتے جب حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب تم واعظ کرتے جاؤ، تم واعظ کرو گے رب ذوالجلال تمہارے واعظ میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کچھ لمحات گزرے، پھر قسمت کا ستارہ جاگا تو اور جاگ گیا۔ کہتے ہیں کچھ لمحات گزرے تو میں نے دیکھا حسنین کے بابا، سیدۃ النساء کے شوہر اور امام الانبیاء کے داماد مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا غوث اعظم میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے پھر منہ کھولا تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک مجھے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی ابا جان میرے دادا جان، حضور نے تو 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، ان کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ تمہیں لعاب دہن مبارک عطا فرمایا ہے۔ اب پہلے تو غوث اعظم واعظ نہیں فرماتے تھے، جب آپ پر یہ کرم نوازی ہوئی تو غوث اعظم نے واعظ فرمانا شروع کیا۔ کتابوں میں آتا ہے غوث پاک جب واعظ فرماتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا، جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی اسی طرح آخری بندے تک غوث اعظم کی آواز پہنچ جاتی۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کا انداز یہ ہے، آپ تبلیغ فرماتے ہیں لاکھوں لوگوں نے توبہ کر کے جو رب سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، آپس میں وہ بحث کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، سارے بولو ہمارا نبی، مسلمان کیا کہتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے۔
غوث اعظم کا گزر ہو رہا ہے، راستے سے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ ادھر دو گروپ ہیں، ایک مسلمان ہیں دوسرے عیسائی ہیں، اور آپس میں وہ کہتے ہیں ہمارا نبی افضل، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی افضل، تو محبوب سبحانی نے پوچھا کہ کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو؟ مسلمان کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے ہمارا نبی افضل، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی افضل۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نبی افضل کیسے ہے؟ عیسائی کہنے لگا آپ کے نبی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ہمارا نبی تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ حضور محبوب سبحانی نے فرمایا ہم تو حضرت عیسیٰ کی عظمت کو ماننے والے ہیں، ہم تو مانتے رب نے انہیں شان دی ہے، لیکن ہمارے نبی کو تو رب نے حضرت عیسیٰ کا بھی امام بنایا ہے، ہمارے نبی کو تو رب نے سارے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو بھی رب نے معجزے دیے، پر میرے نبی کا کمال یہ ہے میرے نبی اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے میرا نبی اشارہ کرے تو درخت جڑیں اکھیڑ کر میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان کو ہم مانتے ہیں، لیکن رب نے ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ اب وہ عیسائی کہنے لگا میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور آپ کا نبی مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا تم نبی کی بات کرتے ہو، نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، نبی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، میں تو نبی کا امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو ہمارے نبی کی شان کو مان جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا یہ ممکن ہی نہیں، اگر تم زندہ کر دو تو میں مان جاؤں گا، رب نے تمہیں بھی شان عطا فرمائی ہے، تمہارے نبی کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ چلو قبرستان میں۔ جب قبرستان میں گئے تو کہا کہ جو سب سے پرانی قبر اس کو نظر آئی، کہا تم بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ وہ عیسائی آپ کو ساتھ لے کر گیا، دیکھا جو سب سے پرانی قبر ہے، قریب جا کر کہنے لگا اس کو زندہ کر دو۔ حضرت محبوب سبحانی نے کتابوں میں دو باتیں آتی ہیں، میں بڑے محتاط انداز میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ جب قبر کے قریب گئے آپ نے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ فوراً قبر سے باہر آ گیا۔ جب عیسائی نے یہ کمال دیکھا فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہا نبی کے امتی کو رب نے یہ مقام دیا ہے، تمہارے نبی کو رب نے کتنی شان عطا دی ہوگی۔ اب وہ اس بات کو مان بیٹھا، کہنے لگا کہ جس نبی کے امتی کا اتنا کمال ہے اس نبی کو رب ذوالجلال نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اب فوراً مان کر محبوب سبحانی کے قدموں میں گر پڑا، کہا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ یہ کمال رب ذوالجلال نے حضور محبوب سبحانی کو عطا فرمایا ہے۔ آج ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب نے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق وہ سوچتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا ہے، رب نے اس کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ غوث اعظم کی شان تو اپنی جگہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اس دور میں یہ پچھلے دنوں میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، کوئی بندہ مان بھی نہیں سکتا کہ اس دور میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہو سکتا ہے۔ 1,70,00,000 کا جنازہ یہ ثابت کرتا ہے دنیا کو راضی کرنے سے بندے ساتھ نہیں چلتے۔ جو اپنے رب سے تعلق جوڑ دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس کی گردن پر میرا قدم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کوئی انکار کرے تو اس کی مرضی پر بڑے بڑے ولیوں نے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ پیر محی الدین چشتی اجمیری
یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ایک نظر میں 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا غوث اعظم فرما رہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ خراسان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اپنی گردن جھکا لی، کہا غوث اعظم صرف ہماری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید گزر رہے تھے، آپس میں بحث کرنے لگے غوث اعظم کے قدم کے حوالہ سے، تو مرید کہنے لگا ہمارے پیر صاحب بڑی شان والے ہیں، ان کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ جب وہ خواجہ سلیمان توسوی کے پاس مرید جا کر بیٹھے تو مرید نے کہا کہ جناب یہ کہہ رہے کہ آپ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے ولی مانتے ہو یا نہیں؟ کہا جی ولی تو مانتے ہیں۔ کہا جو مجھے ولی مانے وہ اس بات کو مانے گا کہ غوث اعظم کا قدم میری گردن پر موجود ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، آپ فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے جس کونے میں کھڑا ہو کر وہ مجھے پکارے، اس پر مشکل وقت آ جائے، فرمایا دنیا کے جس کونے میں بھی کھڑے ہو کر مشکل وقت میں مجھے پکارے گا، فرمایا میں اس کی مدد بھی کروں گا اور اس کی مشکل کو آسان بھی کر دوں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور میرا وسیلہ دے، یا اللہ غوث اعظم کا صدقہ میری دعا کو قبول فرما، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا وسیلہ قبول کر کے اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوا، فرمایا وہ میرے سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور میرے شیخ کامل آپ فرمایا کرتے ہیں کہ غوث پاک سے اگر محبت کرنی ہے تو ان سے عشق کرو، سچا عشق، بندے کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ وحدہ لا شریک رب کی ذات ہے، اللہ کے ولی سے پیار، اللہ کے ولی کا ادب، یہ شرک نہیں، یہ شرک کی نفی ہے۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک سے عشق کرو، جو غوث پاک سے عشق کرتا ہے غوث پاک اس کی قسمت کے ستارے کو جگا دیتے ہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں جو کسی پیر کا مرید نہیں پر میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا ادب کرتا ہے، میری عقیدت رکھتا ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کر کے وہ کہہ دے غوث پاک مجھے غلاموں میں قبول فرما لو، غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو اپنے غلاموں کے اندر، اپنے مریدوں کے اندر قبول فرما لوں گا۔ یہ شان رب ذوالجلال نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ کوئی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے، کوئی چشتیہ کا ہے، کوئی سہروردیہ کا ہے، کوئی نظامیہ کا ہے، سارے سلسلے اپنی جگہ پر سب کا مرکز حضور غوث اعظم کے پاس ہے، اور حضور غوث اعظم کا مرکز مولا علی مشکل کشا ہے، اور مولا علی مشکل کشا کا بھی مرکز میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔